أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. آیت کا یہ والا حصہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں ثم استوى على العرش، یہ ہم نے چھوڑ دیا تھا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک دو چیزیں میں اس لیے زائد بتاؤں گا کیونکہ میں نے خاص اہتمام سے اس کو رکھا تھا کہ اس کے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں. استواء علی العرش، اللہ کا عرش پر قرار پکڑنا. یہاں پر اس کا معنی، اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا استواء علی العرش، عرش پر قرار پکڑنا. عرش پر قرار پکڑنا، استواء کا مطلب یہ ہوتا ہے سیدھا ہونا. ٹھیک ہے، خط استواء یعنی وہ خط جو کہ بالکل سیدھا ہے. ٹھیک ہے، تو ثم استوى علی العرش، اللہ رب العزت نے عرش پر قرار پکڑا. اب اس کا معنی کیا ہے؟ عرش پر استواء کیا. ٹھیک ہے، دیکھیں عرش پر استواء کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش پر بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، عرش پر کھڑے ہو گئے، عرش پر اپنا گھر بنا لیا. ٹھیک ہے، یہ معنی ہم نہیں کر سکتے. عرش پر لیٹ گئے، یہ معنی ہم نہیں کر سکتے. یہ سارے معنی استواء کے ہم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ بیٹھنا ایک عارضہ ہے اور اللہ ہر عارضے سے پاک ہے. کوئی عارضہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی ضرورت ہو. بیٹھنا ایک ضرورت ہے، کھڑے ہونا ایک ضرورت ہے. انسان کچھ چیزوں میں کھڑے ہونے کا محتاج ہوتا ہے. انسان رہائش کے لیے گھر کا محتاج ہوتا ہے، آرام کرنے کے لیے لیٹنے کا محتاج ہوتا ہے. اور اللہ تعالی ہر قسم کی محتاجگی سے پاک ہے. یعنی اللہ کے لیے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے کہ اللہ کسی کے محتاج ہوں. ٹھیک ہے، بیٹھنا، کھڑا ہونا، لیٹنا، یہ سب ایک عارضہ ہے اور اللہ تعالی کسی بھی عارضے کے محتاج نہیں ہے. بیٹھنا، کھڑا ہونا، گھر بنانا، لیٹ جانا، سو جانا، جاگ جانا، یہ انسان کی صفات ہیں. ٹھیک ہے، اور انسان کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ کمی اور کوتاہی کے ساتھ ہوتی ہیں. اور اللہ کے ساتھ کی ایسی صفت جس میں کمی اور کوتاہی ہو وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. اس لیے کہ اگر اللہ میں نقص آ گیا، خالق میں اگر کوئی نقص آ گیا تو پھر وہ خالق ہی کہاں رہا؟ ہیں جی، اگر خالق میں کوئی نقص ہے تو پھر وہ خالق تو نہ ہوا. ٹھیک ہے، چنانچہ خالق وہ ہوتا ہے جو ہر نقص سے پاک ہوتا ہے. بیٹھنے سے پاک ہے، کھڑے ہونے سے پاک ہے، ہر عارضے سے پاک ہے. کوئی عارضہ اس کو لاحق ہو جائے، کوئی ضرورت اس کو لاحق ہو جائے. چنانچہ اللہ کی ذات ہر ضرورت سے پاک، اللہ کی ذات ہر محتاجگی سے پاک، اللہ کی ذات ہر قسم کے عوارض سے پاک. اللہ کی ذات کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہے. یعنی ساری کائنات اللہ کے بغیر کچھ نہیں.
اللہ ساری کائنات کے بغیر سب کچھ ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہر عارضے سے پاک ہے، ٹھیک ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے، اس کو کسی کی عبادت کی، کسی کے ذکر کی، کسی کے معاملات کی، معمولات کی کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا اللہ کی طرف بیٹھنا، کھڑا ہونا، جبکہ دیگر حضرات یہ کہتے ہیں کہ وجود کے لیے جگہ کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اللہ کا وجود عرش پر ہو گیا، تو استوا کا مطلب ہے وجود، ٹھیک ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابہ ہے، یا رسول اللہ، میں نے اپنی فلاں باندی پر غصہ کیا ہے۔ ابو داؤد میں ہم نے وہ روایت تفصیل سے پڑھی ہے، میں نے اپنی فلاں باندی پر غصہ کیا ہے، تو اب میں نے آپ کی نصیحت سنی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اب میں اس کو آزاد کر دوں۔ آپ اس کے غصہ کرنے پر ناراض ہوئے، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ تو غلام وہ صحابی ان کو لے کر آئے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ این اللہ، تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو کہنے لگی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ مسلمان ہے، اس کو آزاد کر دو۔ چنانچہ ان کو آزاد کر دیا گیا۔ تو اس سے حضرات فقہا نے مراد لیا ہے، اس روایت سے مراد لیا ہے۔ یہ روایت ضرورت ہو تو اس کے ساتھ نوٹ کر لیجئے کہ آ، کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اشارت الی السما، اس باندی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ یہ روایت وہ ہے جس کو اشاعرہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات سمجھا دوں یہاں پر، آج چونکہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور ایک آیت ہم مزید پڑھیں گے انشاءاللہ، تو جی چاہ رہا ہے کہ یہ ساری چیز آپ کو ذکر کی جائے تاکہ سمجھ میں آئے کہ قرآن میں کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ 1400 سالوں میں عقائد کی دو قسمیں بنی ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں۔ عقائد اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ اشاعرہ ہیں، اور دوسرا ماتوریدیہ ہیں، ماتوریدیہ، اشاعرہ اور ماتوریدیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے لوگ ہیں اشاعرہ، ٹھیک ہے۔ اور ماتوریدیہ ابو منصور ماتوریدی، ٹھیک ہے۔ اشعری عقائد بڑے سخت ہوا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ معتزلہ کے مقابلے میں بنے تھے۔ آپ کہیں گے میں آج عجیب عجیب الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تو یہ جو عقائد بنے تھے معتزلہ کے مقابلے میں بنے تھے۔ اور جب بھی کوئی چیز کسی کے مقابلے میں بنتی ہے نا، تو اس میں بعض دفعہ شدت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی شدت رہی اشاعرہ کے عقائد کے اندر۔ ہم- تو ابو منصور ماتوریدی نے جو عقائد وضع کیے، جو مرتب کیے، تو وہ بڑے معتدل تھے۔ چنانچہ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود آسمان پر ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کا وجود ثم استوى علی العرش، ثم استوى بوجود ہی، ثم استوى وجودا علی العرش، پھر انہوں نے قرار پکڑا اپنے وجود کے ساتھ،
ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ثم استوى علی العرش کا معنی پکڑنا ہے قرار، قرار پکڑنا، ٹھیک ہے۔ قرار پکڑنے کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو ماتریدیہ ہیں، ہم ماتریدیہ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے عقائد ماتریدیہ ہے۔ اس کے مقابلے میں معتزلہ رہے، ٹھیک ہے، جہمیہ رہے، جہمیہ، ٹھیک ہے، قدریہ، جبریہ، روافظ، خوارج، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں رہے۔ اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ مقابلہ ان لوگوں سے رہا۔ یہ آج کل جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی وہ سب اہل سنت والجماعت ہیں، چاہے اہل حدیث ہیں، چاہے شافی ہیں، چاہے مالکی ہیں، چاہے سلفی ہیں، یہ سب اہل سنت ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ان سب کے عقائد جو ہے وہ مشترک ہیں۔ دو چار چیزوں کے انٹرپریٹیشن میں اختلافات ہیں جس کی بنیاد پر لوگ کفر و شرک کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب استوا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، اس کو مٹا دوں، میں کچھ اور لکھنا چاہتا ہوں، آپ حضرات اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اہل سنت کے مقابلے میں معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، روافظ، خوارج یہ رہے ہیں۔ میں نے اس کو الگ سے پڑھایا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، ویڈیو بھی موجود ہے، ہمارے سبق سن رہے ہیں تو وہ ویڈیو نکال کے بھیج بھی دیں، جس کے اندر 8 جماعتیں اور 72 فرقے جو میں نے تفصیل سے بیان کیا، وہ 72 فرقے کون سے ہیں، تو اس کو بھیج دیا جائے تو ساتھی اس کو سن لیں تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا جی، تو یہاں تک سمجھ لیا کہ دو باتیں ہیں استوا کے بارے میں۔ اہم ترین چیز ہے، یہ میں نے کہیں تفصیل سے اس طرح پڑھائی نہیں ہے۔ تو استوا علی العرش، استوا کا ایک معنی اشاعرہ لیتے ہیں، وہ بھی اہل سنت ہیں، اور استوا کا دوسرا مطلب قرار پکڑنا ہم لیتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمان پر موجود ہیں، عرش پر موجود ہیں، عرش پر موجود ہیں، اور کائنات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عرش پر بھی قرار پکڑا ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر کائنات پر بھی قرار پکڑا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس وجود کا کیا معنی ہے وہ نہیں جانتے، اس قرار پکڑنے کا کیا معنی ہے ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے جی۔ اس وجود کا کیا معنی ہے ان کو اس کی تفصیل نہیں پتا، وہ اس کو نہیں جانتے، اور اس قرار پکڑنے کا کیا معنی ہے اس کو ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی دو انٹرپریٹیشن ہیں، ہن ام الکتابی و اخر متشابہات۔ ہن ام الکتابی و اخر متشابہات، ٹھیک ہے جی۔ ہن ام الکتاب، کچھ کتابیں چیزیں واضح ہوتی ہیں، جیسے رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، یہ واضح ہے، ٹھیک ہے، لیکن ثم استوى علی العرش یہ متشابہات میں سے، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی کوئی نہیں جانتا، اس کا مطلب کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب اس کا معنی اور مطلب کوئی نہیں جانتا تو ہم اس کو متشابہات میں ڈال دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہے۔ چنانچہ اس قرار پکڑنے کا کیا معنی ہے کوئی نہیں جانتا، ادھر سے وجود کا کیا معنی ہے کوئی بھی نہیں جانتا۔ البتہ ایک عقیدہ اشاعرہ کا اس کے ساتھ ملتا ہوا یہ ہے، اشاعرہ کا ایک عقیدہ ملتا ہوا اس میں یہ ہے
یہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے عرش پر، اس کا وجود عرش پر ہے، اور اس کا علم پوری کائنات پہ محیط ہے۔ وہ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، بالکل ایسے دیکھ رہا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے کوئی پلیٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو کائنات میں سب چیزیں ہیں، اور اللہ کا جو وجود ہے وہ عرش پر ہے، لہذا اللہ کی ذات عرش پر موجود ہے، بس یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات کو عرش پر موجود قرار دینا یہ درست نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے لیے کسی جگہ کے محتاج نہیں ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ آسمان پر ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ آسمان پر بھی ہے، اور آسمان کے علاوہ دیگر چیزوں پر بھی اللہ کی ذات موجود ہے۔ ٹھیک ہے، فی ذاتی ہی وہ موجود ہے، اپنے علم کے ساتھ موجود ہونا، اپنی نظر کے ساتھ موجود ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ علم، نظر، وجود اور نہ جانے کس کس چیز، ہر کسی چیز کے ساتھ اللہ کی ذات کا وجود عرش پر، عرش کے علاوہ سب چیزوں پہ ہو سکتا۔ عرش کا مطلب آسمانوں کے بعد جو عرش آتا ہے، جو ایک مقام آتا ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تھی، عرش سے وہ مقام مراد ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک بات واضح ہوگی؟ اب ملحدین اور ہندو قسم کے لوگ کچھ اعتراضات کرتے ہیں، ہم ان اعتراضات کو سمجھ لیں۔ اگر خاص طور پہ ہمارے وہ ساتھی جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں، ان سے اس نوعیت کے سوالات ہو سکتے ہیں، لوگ اس طرح کے سوالات کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا دین کیسا ہے جس کے اندر خود ہی بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے؟ ٹھیک ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تو آپ کو کیا پڑی ہے ایسے دین کو فالو کرنے کی؟ ٹھیک ہے، اس طرح کا سوال اور اس طرح کے اشکالات لوگ کرتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں ہیں۔ تو ذرا اشکال بھی سمجھیے، اعتراض بھی سمجھیے۔ جب قرآن مجید میں اس طرح کی متشابہ چیزیں ہیں تو پھر جو قرآن اللہ نے اتارا کس لیے ہے؟ ایک واضح سی بات ہے، جب آپ کو ایک چیز سمجھ ہی نہیں آ سکتی تو اس کا پھر مقصد کیا ہے جی؟ تو یہ اعتراض غیر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، اور خود ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ قرآن میں متشابہات کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن میں متشابہات، قرآن خود کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال میرا سمجھ میں آ گیا؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا کہ اگر قرآن مجید میں ایسی چیزیں ہیں، دین اسلام میں ایسی چیزیں ہیں، تو پھر یہ کمپریہنسو تو نہ ہوا نا؟ جب کمپریہنسو نہ ہوا تو پھر ایسے دین کو فالو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تو سمجھیے ذرا اس کو سمجھیے، یہ بڑی بنیادی چیز ہے، ہمارے نوجوان بچے کو بہت مس کنڈکٹ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے۔ کم از کم ہمیں قرآن مجید کے ساتھ یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے بیسک، پرائمری چیز۔ ٹھیک ہے، قرآن کی بیسک، پرائمری چیز، اس کے فنڈامنٹل بالکل واضح ہیں۔ توحید میں کوئی شک نہیں، رسالت میں کوئی ایسی بات نہیں، آخرت میں کوئی ایسی بات نہیں، پیغمبروں میں کوئی ایسی بات نہیں، احکام میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک لائف سرونگ کے لیے تو بنیادی طور پہ یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا۔ تو بنیادی طور پہ تمام چیزیں، ہر قسم کی بیسکس آپ کو معلوم ہے، ہر چیز آپ کو معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن استواء علی العرش، ذات باری تعالی، ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے
معجزات پیغمبروں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کے حوالے سے چیزیں واضح نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سپرفیشل قسم کی چیز ہوتی ہے معجزات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کبھی کیسے گئے بھائی؟ ہاؤ از دا پاسبل؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ چلے گئے؟ تو آپ کو ان قسم کی سٹوریوں پہ بلیو کرنا پڑے گا، اس قسم کی سٹوریاں جو کہ عقل میں نہیں آتی اس پہ بلیو کرنا پڑے گا، تو یہ تو سمجھ میں نہیں آنے والی بات، ٹھیک ہے جی۔ تو بنیادی بات ہے کہ بیسکس اسلام کی سب واضح ہیں، ٹھیک ہے، مگر چند متشابہات ہونا یہ ضروری ہیں۔ کیوں ضروری ہیں؟ اس لیے کہ خالق کی 100% چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی، پھر وہ خالق ہی کہاں رہا؟ دیکھیں، ڈاکٹر کی جو ڈاکٹری ہوتی ہے مجھے 100% سمجھ میں آئے گی، جبکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ ہمارے سبق پڑھنے والوں میں کئی ڈاکٹر ہیں، اور وہ ڈاکٹری چھوڑ چکے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ڈاکٹری کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود ڈاکٹر ہیں۔ لیکن میں 24 گھنٹے ہاسپٹل میں گزار رہا ہوں، 7 دن ہاسپٹل میں گزار رہا ہوں، اپنے پیشنٹ کے ساتھ ہوں، کیا میں ڈاکٹر کی ڈاکٹری سمجھ جاؤں گا؟ 2 سال سے کوئی بندہ جا رہا ہے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے ساتھ، اس کا ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ جانا ہوتا ہے، تو کیا وہ ڈاکٹر کی ڈاکٹری سمجھ جائے گا؟ نہیں سمجھے گا۔ صرف اپنے کیس کے حوالے سے کچھ سمجھ جائے گا، مگر ڈاکٹر کی ڈاکٹری نہیں سمجھے گا، کیونکہ ہی از ناٹ اے ڈاکٹر، ٹھیک ہے۔ ایسے خالق کی خالقیت کو 100% آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے اسی وجہ سے متشابہ چیزیں قرآن میں رکھی ہیں، کاف ہا یا عین صاد رکھا ہے، الف لام میم را رکھا ہے، معجزات پیغمبر رکھے ہیں، کہ تم یہ مت سمجھو کہ 100% تم خالق کو سمجھ سکتے ہو، نہ، بھول جاؤ، دماغ سے نکال دو۔ 100% تم خالق کو نہیں سمجھ سکتے، ہاں بہت بڑا حصہ سمجھ سکتے ہو، بیسک سمجھ سکتے ہو۔ اور سمجھنے کا ایک مقام اللہ نے جنت رکھا ہے، وہاں پر آپ اس کو سمجھ سکتے ہو، ابھی دنیا میں آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ 100% تم یہ دعویٰ کرو کہ ہم اللہ کو سمجھ جائیں گے، نہ، اپنی اوقات یاد رکھنا، تم بندے ہو، وہ خالق ہے۔ خالق اور بندے میں خالق اور بندے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ متشابہات سمجھ کے دین میں داخل ہوں، آپ بیسک سمجھ کے دین میں داخل ہوں، متشابہات تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، کہ اللہ کی سپرفیشل چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی وہ ہمارے حساب سے سپریم فیشل ہیں، بٹ اس سے بڑا ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ متصف کر سکیں اس سب لفظ۔ چنانچہ متشابہات اللہ نے قرآن میں رکھی ہیں۔ متشابہات، کوئی شخص، کوئی ہندو، کوئی کافر یہ کہ تمہارے پیغمبر نے ایک رات میں آسمانوں کا سفر کیسے کر لیا، متشابہات میں سے۔ ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، ہمارا ایمان ہے جی۔ کیوں ایمان ہے بھی؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو فلاں لیب ہے اس کے اندر میرے 90% ٹیسٹ صحیح آئے ہیں، تو نیکسٹ ٹائم میں اسی سے ٹیسٹ کرواؤں گا۔ ایسے ہی قرآن مجید نے جو جو چیزیں فیکٹ کی ہیں وہ 100% درست ہیں، اور وہ 99% چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ درست ہیں، 1% کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس پہ بس ایمان لے کے آؤ، اس پہ بس ایمان لے کے آؤ، اس کا فیکٹ ہونا تمہیں یہاں سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ تمہاری عقل اس قابل بنائی ہی نہیں گی، تمہاری عقل چھوٹی ہے۔ یعنی ایسی زندگی تم کو چاہیے کہ جس میں تمہاری عقل جو ہے وہ بڑی ہو، جس میں تمہاری فہم جو ہے وہ بڑی ہو، جس میں تمہارا ایکسیس بڑا ہو، تم ہواؤں میں اڑ سکو، تم رہنے کے لیے فضا کے محتاج نہ ہو، یا رہنے کے لیے تم آکسیجن کے محتاج ہو، ایسی جگہ ہو جہاں تمہاری عقل بڑی ہو، ایسی ہو ایسی ہو۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں نے بخاری کے سبق کے اندر یہ روایت پڑھی تھی، کتاب العلم کے اندر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بورے علم دیا، 5 بورے علم دیا، جن میں سے 2 میں نے تم کو بیان کی ہیں۔ اگر میں آگے تیسرا چوتھا پانچواں بیان کر دوں تو تم مجھے گردن سے کاٹ دو گے۔ اپنی گردن کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم مجھے یہاں سے کاٹ دو گے۔ ارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 7,000 پلس روایات نقل فرمائی ہیں، ان کے علم کا یہ حال ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا حال ہوگا؟ آج ایک نارمل ڈاکٹر، وہ میرے مقابلے میں سپر جینیس ہے، ٹھیک ہے، ایک اسپیشلسٹ، وہ مجھ سے کتنا زیادہ جانتا ہوگا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ، تو اس کے سارے علم کو میں سمجھ سکتا ہوں؟ ممکن نہیں ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے علم کو ہم سمجھ سکتے ہیں؟ ارے نہیں سمجھ سکتے۔ کائناتی راز اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ کائنات میں راز چھپے ہوئے ہیں کہ انسان انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ ایک چھوٹے چھوٹے سائنسدان ہوتے ہیں، وہ 2 سال ریسرچ کر کے آتے ہیں، ان کی باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو آج یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ساری بات مجھے سمجھ میں آئے؟ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ہر چیز مجھے سمجھ میں آئے؟ چنانچہ اس کا تقاضا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہونا ضروری ہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں نہ آئیں، کچھ فیکٹس ایسے ہونا ضروری ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہ آئیں۔ فار ایگزامپل، ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ موبائل فون اس موبائل کے اندر آواز ڈال رہا ہے، اور اس موبائل سے اس موبائل میں آواز آ رہی ہے۔ ہاؤ؟ کیسے؟ آپ کہیں گے بٹن دباؤ تو کال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سم نکال دو، بٹن دباؤ، کال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو جو پڑھا لکھا ہوا بندہ ہوگا نا، وہ کہے گا کنیکشن ہونا ضروری ہے۔ جو اوپر سے پڑھا لکھا ہوگا، میرے والد سب سگنل میں تھے۔ سگنل یہ فورسز کی ایک کمپنی ہوتی ہے، اور یعنی فوج کے اندر یہ کمپنی ہوتی ہے سگنلز، جو کنیکٹیویٹی کا کام کرتے ہیں۔ تو وہ بتاتے تھے کہ ہم وائرلیس سے کنیکٹیویٹی بناتے ہیں جنگ میں، جیسے آج کل موبائل، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی فریکوینسی ہوتی ہے، اس کی فریکوینسی ہوتی ہے، اس کی فریکوینسی۔ تو والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ جو سم آپ کی ہوتی ہے، اس سم کے اندر ایک اس سم کے اندر ایک فریکوینسی ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ فریکوینسی ایک نمبر بن کے ایک نمبر کی شکل میں دوسرے کے پاس ہوتی ہے۔ جب وہ یہ نمبر ڈائل کرتے ہیں تو دراصل وہ فریکوینسی ڈائل کر رہا ہوتا ہے، جو اصل میں وائرلیس سسٹم کے اندر اصل فریکوینسی ہوتی ہے، یہاں پر نمبرز ہوتے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ اور یہاں تو بہت چھوٹی چھوٹی فریکوینسی ہوتی ہے جو ایک نمبر میں پوری آ جاتی ہے۔ ہماری جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے وہ کس طرح ٹاور کنٹرول کرتے ہیں، خود اپنا ٹاور لگاتے ہیں، پھر وہ وہاں سے ٹاور لگاتے ہیں، کس طریقے سے سگنل میچ کرتے ہیں، آدھی باتیں تو میرے اوپر سے گزر گئیں۔ تو لیکن یہ ٹیکنیکل لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، مجھ جیسے لوگوں کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے علم اتنا سا ہو گیا کہ ہر بندہ ہی اس کو سمجھ سکے گا؟ نہیں، ایسا ہونا ضروری ہے کہ انسان اللہ کے سامنے محتاج ہو، تو اس وجہ سے متشابہات رکھی گئیں، اس وجہ سے متشابہات۔ ہمارا اللہ ہمارے تابع نہیں ہے، ہم اللہ کے تابع ہیں، ہم اللہ کے تابع ہیں، علم میں، عقل میں، فہم میں، فراست میں، ان تمام چیزوں کے اندر، تو ہم اللہ کے تابع ہیں، اللہ ہمارے تابع نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد آگے، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اس کو پڑھنا تھا، بس آج اتنا ہی رکھیں، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ سوال کر لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد वालिहि वसहबिहि होता है, बाकायदा तरतीबात चलती हैं जिससे लोगों को गुमराह किया जाता है। लाखों के हिसाब से चंदे होते हैं, ऐसे कई एक लोग हैं। लाखों के हिसाब से चंदे होते हैं जिससे वो एक एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर वो लोगों के पास जाते हैं और उनके इंटरव्यूज लेते हैं और उनकी इमदाद करते हैं, नेक्स्ट टाइम जाते हैं। इसी तरह ऐसे लोग हैं, कभी देख लें कोई मुअज्जिन साहब है, मौलवी साहब है, उसको पकड़ लिया, उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया कि हाँ जी, इनसे इंटरव्यू लें और देखो जी इस्लाम के बारे में इनकी मस्जिद के मुल्ला ही नहीं जानते। अब वो बेचारा, उस बेचारे को क्या पता, वो तो एक मुअज्जिन है मस्जिद का, मस्जिद का मुअज्जिन है, उस बेचारे को क्या मालूम। जबकि दूसरी तरफ इस्लाम सीखने वाले हमारे अ, ऐसे लोग होते हैं, अल अमान वल हफीज, अल अमान वल हफीज। एक खातून ने मुझसे मसला पूछा, मैं बड़े अफसोस के साथ बता रहा हूँ। मुझसे मसला पूछा कि मैं उम्रे पे जाना चाहती हूँ और हर साल मैं उम्रे पे जाती हूँ। इस साल मुझे डिवोर्स हो गई है, इस साल भी मैंने जाना है, तो मुझे कोई पैकेज बता दें, और मेरी इद्दत भी होगी तो क्या। मैंने कहा बीबी आपका तो उम्रे पर महरम के बगैर जाना जायज ही नहीं। कहते मैं तो हर साल जाती हूँ। मैंने कहा जाती होंगी हर साल आप, लेकिन अभी तो आप मुझसे पूछ रही हैं। तो तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप पैकेज बनवा के दें, और जो है वो मुझे बिजनेस क्लास पैकेज चाहिए, मैं अपनी बेटी के साथ जाऊंगी। और ये मैंने तो कहा जी, मैं जब एक चीज़ ही नाजायज़ है तो मैं आपको क्या पैकेज, मैं तो नंबर नहीं दूंगा, आप इंटरनेट पे खोलें, आपको 1000 लोग मिल जाएंगे, वो आपको देंगे। कुछ अरसे के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए खातून चाहिए जो आलिमा हो। मैं मर्द से पढ़ाती थी, उसकी हरकतें अच्छी नहीं थी, वगैरह वगैरह। मैंने कहा जारी बात है, आप 14-15 साल बच्ची है, उसको आप अकेली मर्द के साथ छोड़ेंगी तो उसकी हरकतें अच्छी तो नहीं होंगी ना। वो कारी है, कोई फरिश्ता तो नहीं है ना। तो कहने लगी, तो मैंने एक खातून आलिमा हमारी माशाल्लाह कारिया है, मैंने उनका नंबर उनको दिया। तो उन खातून कारिया का मेरे पास फ़ोन आया है कि अब वो दूसरे मुल्क में रहती हैं। क्या उन्होंने कहा, कहने लगी कि वो कह रही है मैं 2000 से ऊपर नहीं दे सकती, मैं सिंगल मदर हूँ। 2000 से ऊपर नहीं दे सकती, मैं सिंगल मदर हूँ। इन्ना लिल्लाहि व, इतना सदमा लगा मुझे। क्या आप जहाज में जाती हैं तो बिजनेस क्लास कराती हैं, यहाँ से जाना था उनको अपने मुल्क में, तो सीट नहीं मिली। मुझे कहा कि हजरत यहाँ कुछ जानने वाले हों ट्रैवल एजेंट तो मुझे बताइए। कि जी हमारा ये काम नहीं है, लेकिन चलें आप अकेली औरत हैं, मैं बता देता हूँ। लेकिन जी वो मुझे इकोनॉमी में सीट मिल रही है, बिजनेस क्लास में सीट मिल नहीं रही, मैं जा नहीं सकती इकोनॉमी के में। ठीक है जी, आप सुपर कॉन्शियस हैं। तो मैंने नंबर दिया। तो अब मेरे सामने है कि मालदारी इतनी है कि आप बिजनेस क्लास में सफ़र करती हैं, लेकिन दीन के ऊपर खर्चा करने के लिए 2000 से ज़्यादा आप नहीं दे सकती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, आपकी करेंसी के हिसाब से वो 20 या 22 डॉलर भी नहीं बन रहे। लेकिन बस बच्चों को दीन से करीब रखे, अकायद दुरुस्त करने के लिए क्या तदबीर करनी चाहिए, दीन को अहमियत उनके सामने दें। अगर बच्चा नमाज छोड़े तो परेशान हो जाए उसके सामने, हाय बच्चा नमाज कैसे छोड़ दे, जो कुछ करना है कर लो, नमाज तो नहीं छूटनी चाहिए थी आपकी बेटा, आपको अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, नमाज कैसे आपने छोड़ दी। जब आप बच्चों के सामने दीन को अहमियत देंगे तो फिर बच्चे खुद दीन को अहमियत देंगे। जब माँ बाप दीन को डी वैल्यू समझेंगे उनके सामने, तो बच्चे भी दीन को डी वैल्यू समझेंगे। सारा कसूर माँ बाप का होता है। माशाल्लाह मेरे जानने में 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर के अंदर सूरह यूसुफ सुनाना शुरू की, हमारे सबक के साथ पढ़ते पढ़ते अपने बच्चों को सूरह यूसुफ सुनाना शुरू कर दी। और जारी बात है उससे बच्चों में फ़र्क आता है, बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ से वाकयात सुनते हैं, आगे सुनाते हैं। अब हमारा मसला ये है कि हम एक्सेस हो जाते हैं, एक जगह से वाकया सुना तो आगे यूट्यूब पे से भी तलाश कर करके बच्चों को सुनाते हैं, और जिससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इंसान, और वो सारी तरतीब भी ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों के साथ खुद बैठें, उनको एक तरतीब में जोड़ें, नेक मजलिस में लेके जाएं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस नेक मजलिस में लेके जाएं, घर में तरतीब रखें, ये दो छोटे छोटे काम करने हैं, आप देखिएगा खुद ही फर्क पड़ने लगेगा।
ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔